ایک دن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عجیب حلیے والا شخص حاضر ہوا۔ اس کا لباس صدیوں پرانا لگ رہا تھا، جیسے کسی بادشاہ امیر کا ہوتا ہے۔ وہ بیٹھا اور اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ حضرت، ایک وقت تھا میں بہت ہی دولت مند تھا، نوکر چاکر، عزت شہرت، مگر قسمت میں ایسا ہوا کہ کاروبار تباہ ہو گیا اور گھر والوں نے بھی منہ پھیر لیا۔ تانے اور الزام سے تنگ آ کر ایک دن میں گھر سے چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک مسافر خانے میں پہنچا۔ وہاں کچھ عورتیں بھی تھیں جو بدکاری کرتی تھیں۔ میں بھوک سے نڈال تھا تو ایک عورت نے کھانا دیا۔ کھانے کے بعد اس نے پوچھا، رات کہاں گزارو گے؟ میں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں، بس اس کھانے کے بدلے مزدوری کروا لو۔ اس عورت نے میری حالت دیکھی اور میری پوری کہانی سنی اور مجھے اپنے گھر لے کر جانے لگی۔ میں ڈر گیا، یہ تو بد کردار عورت ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن جب میں اس کے گھر پہنچا، اس نے ایک چھوٹی سی تھیلی مجھے دی جس میں 10 دینار تھے اور کہنے لگی، یہ پیسے میں نے اپنی مزدوری محنت کر کے کمائے ہیں، جسم بیچ کر نہیں۔ یہ میں نے اپنے کفن کے لیے جمع کیے تھے، کیونکہ میں حرام کی کمائی سے کفن نہیں لینا چاہتی۔ آپ لے جاؤ، اگر واپس کر سکے تو کر دینا، ورنہ میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا اور ایک امیر آدمی کے پاس ملازمت کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں دینار کا مالک بن گیا۔ کچھ عرصے بعد اسی راستے پر چلا تو دل میں خیال آیا کہ اس عورت کا احسان چکا دوں۔ مسافر خانے پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ عورت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، اب میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں توبہ کر چکی ہوں۔ بس ایک کام کرنا، میرے مرنے کے بعد اسی 10 دینار سے میرا کفن لینا اور مجھے دفنا کر چلے جانا۔ میں نے انہی پیسوں سے کفن خریدا اور پھر اسے دفنا دیا۔ رات کو میں نے دیکھا کہ پیسوں والی تھیلی غائب ہے۔ مجھے لگا شاید قبر میں گر گئی ہوگی۔ صبح اٹھ کر قبر کھودی تو حیران رہ گیا، نہ لاش تھی اور نہ ہی تھیلی، بلکہ ایک دروازہ تھا جو شاندار محل کی جانب کھلتا تھا۔ اندر داخل ہوا تو وہ عورت تخت پر بیٹھی تھی، بالکل ایک رانی کی طرح۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے؟ اس عورت نے بتایا کہ میں نے اللہ کے لیے ایک مجبور کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور یہ مقام ملا اللہ کی طرف سے۔ اب جاؤ اور باہر نکلو، ورنہ زمانہ بدل جائے گا۔ میں جلدی باہر نکلا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ عمارتیں نہیں، لوگوں کے لباس نہیں، کچھ اجنبی۔ ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا، ہمارے دادا پردادا بتاتے تھے کہ 300 سال پہلے یہاں ایک شخص قبر میں اترا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا میں وہی شخص ہوں۔ یہ سن کر حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، تمہارے زمانے کے سب لوگ جا چکے ہیں، اب تم ایسا کرو کہ مکہ چلے جاؤ۔ وہ شخص مکہ چلا گیا اور باقی عمر اللہ کی عبادت میں گزار کر وہیں انتقال کر گیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، انسان کی خالص نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔